बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, कल हमने शामिल निसाब सबक उसवाए हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला पैराग्राफ समझा था। आज हम इसी सबक का दूसरा पैराग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। मुसन्निफ लिखते हैं, वो तमाम अशख़ास जो किसी मज़हब के हल्का इत्ताअत में दाखिल हों, नामुमकिन है कि वो किसी एक ही सिन्फ़ इंसानी से ताल्लुक़ रखते हों। इस दुनिया की बुनियाद इख्तिलाफ़ अमल पर है। पहले हम इन दो फ़िक्रों को समझने की कोशिश करते हैं। मुसन्निफ ने कहा कि एक ही मज़हब के मानने वाले हल्का इत्ताअत, हल्का कहते हैं दायरे को, इत्ताअत पैरवी को कहा जाता है, यानी एक ही मज़हब को मानने वाले। मुसन्निफ ने कहा एक ही मज़हब को मानने वाले मुमकिन ही नहीं वो एक ही काम करें, एक ही सिन्फ़ इंसानी से ताल्लुक़ रखें, इंसानों की एक ही किस्म से ताल्लुक़ रखें, ये मुमकिन ही नहीं। अज़ीज़ तलबा, दुनिया में कुछ चीज़ें नामुमकिनात में से होती हैं जो हरगिज़ किसी सूरत मुमकिन नहीं हो सकता। मुसन्निफ ने बयान किया कि जो लोग एक मज़हब को मानते हैं वो एक ही काम करें, ये मुमकिन नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर यहूद की बात कर लें, क्या सारे के सहारे यहूदी एक ही काम करके अपना निज़ाम चला सकते हैं? हरगिज़ नहीं, बल्कि अहले यहूद को अपना निज़ाम चलाने के लिए मुख्तलिफ शोबा हाईजात के साथ जुड़ना पड़ेगा, मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने पड़ेंगे। अहले यहूद को अपना निज़ाम चलाने के लिए वकला की भी ज़रूरत है, जजों की भी ज़रूरत होगी, उन्हें प्रोफेसर भी चाहिए होंगे, उन्हें इंजीनियर की तलब भी होगी, फिर कहीं जाकर उनका निज़ाम चल सकता है। ये मुमकिन ही नहीं कि एक मज़हब को मानने वाले सिर्फ एक ही काम करें। या आप दूसरी तरह बात को समझ लीजिएगा, अगर तमाम यहूदी सिर्फ और सिर्फ वकील बने, जज ना बने, सिपा सलार ना बने, इंजीनियर ना बने, तो क्या उनका निज़ाम चल जाएगा? तो जवाब यकीनी तौर पर यही होगा कि उनका काम नहीं चल सकता। अज़ीज़ तालिबा, इसी तरह पूरी दुनिया अगर एक काम पे मुत्तफिक हो जाए, सारे लोग यही सोचें कि हमने सिर्फ डॉक्टर बनना है और किसी शोबे को इख्तियार नहीं करना, तो क्या दुनिया का निज़ाम चलेगा? यकीनी तौर पर जवाब ये होगा कि बिल्कुल काम नहीं चलेगा। दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए ज़रूरत है कि कोई जज बने, कोई वकील बने, कोई इंजीनियर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई तालिब इल्म हो, फिर जाकर दुनिया का निज़ाम चलता है। तो शायर बयान हमारे मुसन्निफ ने ये बयान किया है, अगर दुनिया का निज़ाम चलाना है तो दुनिया को मुख्तलिफ काम इख्तियार करने पड़ेंगे। और हमारे मुसन्निफ ने बड़े वसूख के साथ कहा कि दुनिया की बुनियाद इख्तिलाफ अमल पर है। अगर दुनिया में इख्तिलाफ नहीं होगा, इख्तिलाफ अमल नहीं होगा, तो दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता। अब शायर का इतना बड़ा दावा, मुसन्निफ का इतना बड़ा दावा कि दुनिया की बुनियाद इख्तिलाफ अमल पर है। इख्तिलाफ अमल किसे कहा जाता है? अभी तलबा, इख्तिलाफ कहते हैं मुख्तलिफ को, और अमल काम को कहा जाता है। गोया के मुख्तलिफ काम, अगर दुनिया में मुख्तलिफ काम होंगे तो दुनिया का निज़ाम चलेगा, वरना दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता। अब क्या है? आगे मुसन्निफ लिखते हैं, बाहमी ताउन और मुख्तलिफ पेशों और कामों ही के जरिए से जो दुनिया चल रही है, इसमें बादशाह या रईस, जमहूर और अहकाम भी ज़रूरी हैं, और महकूम, मती और फरमा बरदार रियाया भी। अमन अमान के क़याम के लिए काज़ी जजों का होना भी ज़रूरी है, फौज के सिपा सलार और अफसरों का भी, गरीब भी, दौलतमंद भी, रात के ज़ाहिद आबिद भी, दिन के सिपाही मुजाहिद भी, अहलो अयाल भी, दोस्त अहबाब भी, ताजर और सौदागर भी, उलमा, इमाम और पेशवा भी। गरस दुनिया का नज़्म व नस्ब मुख्तलिफ असनाफ के वजूद और क़याम पर ही मौकूफ़ है, इन्हसार करता है, और इन तमाम असनाफ को अपनी अपनी ज़िंदगी के लिए अमली मुजस्मे और नमूने की ज़रूरत है। इस्लाम इन तमाम इंसानों को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा की दावत देता है। देखिए, पहली बात, जो पहला मुकदमा हमारा है
کہ دنیا کا نظام اگر چلانا ہے تو دنیا کے تمام انسانوں کو مختلف کام انجام دینے پڑیں گے. کسی کو جج بننا پڑے گا، کسی کو وکیل، کوئی پروفیسر بنے گا، کوئی مزدور بنے گا، پھر کہیں جا کر یہ ساری دنیا کا نظام چلے گا. اگر ساری دنیا ایک ہی کام پر ڈٹ جائے تو پھر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. مثال کے طور پر اگر معاشرے کے اندر ایک جج نہ ہو، ایک قاضی نہ ہو، تو پھر کیا معاشرے کا انجام ہوگا؟ ظلم بڑھ جائے گا، ہر کوئی شتر بے مہار ہو جائے گا، ایک جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوگی، کوئی غریب کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں ہوگا. آج ایک ظالم ظلم کرنے سے پہلے ڈرتا کیوں ہے؟ کہ اوپر جج بیٹھا ہے، سزا دے دے گا. اس لیے جج کا وجود ہونا بہت ضروری ہے، ناگزیر ہے. اسی طرح پروفیسر کا ہونا، استاد کا ہونا، ٹیچر کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر استاد نہیں ہوں گے تو معاشرے کی تعلیم و تربیت نہیں ہو سکتی. اسی طرح انجینئر کا ہونا بڑی ضروری ہے. یہ بڑی بڑی عمارتیں، یہ پل اور بڑے بڑے کام ہیں جو انتہائی ضروری ہیں اور انجینئر کرتے ہیں، اور اگر انجینئر نہ ہوں گے تو وہ کام نہیں ہو سکتے. اسی طرح غریب نہ ہوں گے تو مزدوری کون کرے گا؟ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں، ہم مصنف کی بات کے ساتھ بالکل متفق ہیں کہ اگر دنیا کا نظام چلانا ہے تو دنیا کو مختلف کام کرنے پڑیں گے، مختلف شعبہ جات کے ساتھ جڑنا پڑے گا، پھر کہیں جا کر دنیا کا نظام چلے گا. اب مصنف کہتا ہے کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے دنیا کو مختلف شعبہ جات میں کام کرنا پڑے گا. تو تمام انسانوں کے لیے، تمام وکلا کے لیے، تمام ججوں کے لیے، تمام محکوموں کے لیے، تمام حاکموں کے لیے جو بہترین مثال ہو، تو ایسی مثال بھی دنیا میں ہو جو تمام شعبہ جات کے لیے ایک مثالی ذات ہو. تو وہ ذات کون سی ہے؟ اس ذات کو ہمارے مصنف نے کہا اگر کسی جج نے اپنے لیے مثال ڈھونڈنی ہوگی تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دیکھیں. اگر کسی حاکم نے مثال دیکھنی ہوگی، مثالی میں حاکم کی مثال دیکھنی ہوگی، تو ہمارے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھیں. اگر اسی طرح کسی اہل و عیال والے کسی خامد کو اپنی بیوی کے ساتھ پیار کرنے کی مثال ڈھونڈنی ہوگی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں. اسی طرح سپہ سالار کو اگر کسی بڑی مثال کی ضرورت ہو، کسی بڑے سپہ سالار کو دیکھنا ہو، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور سپہ سالار دیکھ سکتا ہے. یعنی کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے شعبہ جات ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے عہدے کیوں نہیں ہیں، تمام عہدوں کے لیے جو مثال ہے، تمام لوگوں کے لیے جو مثال ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہے. سوداگر کے لیے دیکھ لیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی کر کے دکھائی ہے. اگر ایک سوداگر نے بہترین مثال دیکھنی ہے کسی تجارت کی، کسی سوداگر کی، تو اس کے سامنے جو مثال ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت لے کر گئے تھے. راستے میں بارش ہو گئی، اب بارش سے ساری کھجوریں گیلی ہو گئی تھیں اور کچھ بچ رہی تھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کھجوروں کو بیچنے کے لیے لگایا، اسٹال لگایا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خشک کھجور ایک طرف رکھ دی اور گیلی دوسری طرف رکھ دی، اور دونوں کے جو ریٹ تھا وہ مختلف کر دیا. جو گیلی تھی وہ سستی کر دی اور جو سوکھی تھی وہ مہنگی کر دی. اب کیا بتا دیا کہ یہ سوکھی ہیں، ان کی قیمت زیادہ ہوگی اور گیلی کی کم ہوگی. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن مال میں برکت نہیں رہتی. ایک تجارت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجر کے لیے بہترین نمونہ ہو گئے. اسی طرح قاضی کے لیے، جج کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین نمونہ ہے. ایک بار کسی عورت نے چوری کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری فرما دیا. تو صحابہ کرام، کیونکہ عورت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، تو کچھ لوگوں نے ایک قریبی صحابی کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سفارش بنا کر بھیجا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سنی تو آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا. فرمایا تم سے پہلے قومیں بھی اسی لیے ہلاک ہو جاتی تھیں، جب کہ بڑا چوری کرتا، غلط کام کرتا، جرم کرتا تو معاف کر دیا جاتا، اور غریب کرتا سزا پاتا. فرمایا رب کعبہ کی قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. ایک قاضی کے لیے اس سے بڑھ کر نمونہ کیا ہو سکتا ہے؟ سپہ سالار کے لیے نمونہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جہاں پہ تلواروں کی جھنکاریں زیادہ ہوتی تھیں وہاں پر سب سے آگے ہوتے تھے. یعنی کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے عہدے ہیں تمام عہدوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک مکمل نمونہ ہے. عزیز طلبہ، آج کے پیراگراف کی اہم باتوں کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں. مصنف نے بیان کیا کہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ایک مذہب کو ماننے والے سارے کے سارے لوگ ایک ہی کام کریں یہ ممکن ہی نہیں، نظام نہیں چل سکتا. ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ساری دنیا کے لوگ صرف ایک کام کرنے کا ارادہ کر لیں کہ ہم نے صرف جج بننا ہے، صرف قاضی بننا ہے، اور پوری دنیا قاضی بن جائے تو کیا نظام چلے گا؟ نظام ہرگز نہیں چل سکتا. اگر اس طرح پوری دنیا کے ہم نے قاضی نہیں بننا تو کیا نظام چلے گا؟ نظام بالکل نہیں چل سکتا. دنیا کا نظام چلانے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کے باسی، دنیا کے لوگ، دنیا کے انسان مختلف کام کریں. اب کوئی جج بنے گا، کوئی وکیل بنے گا، کوئی حاکم بنے گا، کوئی محکوم بنے گا، کوئی مزدوری کرے گا، مختلف کام ہوں گے. اب مختلف کام کرنے والوں کے لیے کوئی مثالی شخصیت ڈھونڈنی پڑے گی. اب ایک جج کے لیے جو نمونہ ہوگا وہ بہترین جج نمونہ بنے گا. ایک وکیل کے لیے نمونہ وکیل ہوگا، جج کے لیے نمونہ جج ہوگا، پروفیسر کے لیے نمونہ پروفیسر ہوگا. لیکن ایک جامع شخصیت ہونی چاہیے جو ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، جو سارے کے سارے شعبہ جات کے لیے بہترین ماڈل نمونہ ہو. تو ذات رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اسلام دھکے کی طور پر کہتا ہے کہ آؤ اگر ایک جج نے مثالی نمونہ دیکھنا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھے. اگر ایک استاد نے مثالی نمونہ دیکھنا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھے. اگر ایک مزدور نے اسوہ حسنہ دیکھنا ہے، اپنے لیے بہترین نمونہ ڈھونڈنا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت دیکھے جب آپ مسجد نبوی شریف کے لیے گھاڑا ڈھو رہے تھے، اینٹیں پکڑا رہے تھے. عزیز طلباء و طالبات، یہیں پر ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. فی امان اللہ. السلام علیکم.